الحمدللہ 26 رمضان المبارک شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم چند اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں اور آپ کی سیرت پر کچھ نہ کچھ مختصر سا عرض کریں گے، کیونکہ اگر آپ کی سیرت پہ بولنے جائیں تو کافی طویل وقت چاہیے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں مولانا بلال صاحب، ان کے پاس چلتے ہیں کہ بھئی انہوں نے امیر سنت کے حوالے سے کیا چیز دیکھی۔ جی غلام بلال صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ العالیہ کا ہمیں احسان ماننا چاہیے بے شک۔ اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان اپنے محسن کا غلام ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ شیخ طریقت کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے چند ایک خوبیاں جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی اور خاص طور پر جن کی طرف توجہ گئی، ایک قبلہ شیخ طریقت کی جو میں نے خوبی دیکھی وہ آپ کی طبیعت کے اندر تواضع اور انکسار دیکھا، بے شک۔ اور اس کی ایک واضح مثال دنیا خود دیکھتی ہے کہ مدنی چینل کے اوپر جب آپ کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی کسی چیز کے اوپر توجہ دلا دے تو آپ رجوع کرنے کے اندر بہت جو ہے نا وہ جلدی فرماتے ہیں، اور صحیح۔ آپ کا یہ انداز جو ہے نا یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے، حالانکہ بعض اوقات ان جو توجہ دلانے والے ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کے زیادہ تر مریدین ہی ہے اور صحیح۔ زیادہ تر ان کی تربیت یافتہ ہے، لیکن پھر بھی حق بات کو قبول کرنے کی جو صفت ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت بہترین رکھی۔ اور جنید بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک ایسی خوبی ہے، سوشل میڈیا کے ایک گروپ میں انڈیا کے ایک بڑے اچھے عالم جو تھے نا وہ ایڈ تھے، تو وہ کسی حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، تو انہوں نے بھی اس خوبی کا جو نا بڑا برملا اظہار کیا کہ یار میں نے امیر السنت میں نا یہ خوبی بڑی دیکھی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لائیو مدنی مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی کسی مسئلے پر توجہ دلا دے تو آپ رجوع کرنے میں اور اس کی وضاحت کرنے کے اندر کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ یہ واقعی میں ایک بہت بڑی صفت ہے، اور جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ارشاد ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاؤں گا، نہ صرف آپ اس جو بھی آپ کی اصلاح کرتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کا ایک اچھے طریقے سے شکریہ جی ادا جی کرتے ہیں۔ یہ نہیں شکریہ۔ کہتے چلو بتا دیا نہیں، بلکہ بعض اوقات اس کو انعام وغیرہ سے بھی جی نوازتے ہیں، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ابھی ہاتھوں ہاتھ مجھے اس غلطی کا پتہ چل گیا، کل بعد میں پتہ چلتا تو لائیو جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں کیسے بتاتے، کیونکہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کو لائیو کے علاوہ سے بات پتہ چلتی ہے تو آپ فکر مند ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل والے ناظرین اب کیسے ملیں گے، جی اس چیز کی آپ کی فکر ہوتی ہے کہ اب یہ وہی ناظرین یہ تک کیسے بات پہنچے گی۔ اخلاص اور للہیت پر دلالت کرتی ہیں ساری بات۔ اچھی آپ نے جو نا اپنا بیان کیا، تو اب ہم اظہار مدنی بھائی کے پاس بھی چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ میں حفظ کیا، پھر اس کے بعد جامعۃ المدینہ میں درس نظامی مکمل کیا، تو کوئی تو وجہ تھی کہ یہ دعوت اسلامی کے دامن کو انہوں نے ابھی تک ماشاء تھام کے رکھا ہوا ہے۔ تو جی اظہار بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم چیز جو میں نے امیر سنت کی دیکھی وہ قبولیت عامہ، یہ ولایت کی نشانیوں میں سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، ماشاءاللہ۔ سورہ مریم میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سبحان اللہ۔ کہ وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا تو ماشاءاللہ۔ یہ ایسی صفت ہے امیر سنت کی جو تمام خوبیوں پر حاوی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ سے یہ ولایت کی نشانی میں سے بھی ہے۔ آپ نے کچھ ذکر کیا تو اسی حوالے سے میں آپ کو ایک عرض کروں تو امیر سنت نے مجھے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے حیدرآباد شہر میں بہت پرانے ایک اسلامی بھائی آتے تھے، ان کی کتاب میرے پاس رہ گئی تھی، تو اس بات کو امیر سے فرما رہے ہیں کہ 20 سال ہو گئے، اب آپ مجھے فرمائے کہ یار آپ ایسے ایسا حلیہ بتایا کہ فلاں ذمہ دار سے رابطہ کرو، فلاں سے رابطہ کرو، تو میں نے رابطہ کیا تو ان اسلام بھائی کا پتہ چل گیا کہ وہ اسلام بھائی تھے، تو میں نے امیر سنت کو عرض کیا کہ بھائی وہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ اسلام بھائی جو آپ کو کتاب دے کے گئے تھے، تو میں نے فرمایا مجھ سے کہ یار اس سے یا تو معاف کروا لو یا تو وہ جو رقم بولیں وہ رقم ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ تو میں گیا اور رابطہ کیا، ان کو بتایا، تو وہ اتنے حیران ہو رہے کہ یار 20 سال بعد تک امیر سنت کو یاد ہے کہ وہ میری ایک کتاب لے کے رکھ کے گئے تھے۔ پھر وہ اسلام میں کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ وہ دوسری طرف چلے گئے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگرچہ میں دوسری طرف نکل گیا ہوں
لیکن حضرت صاحب کی محبت میرے دل میں ابھی بھی ہے. آپ کی محبت کی بات آئی نا, صحیح اس بات سے مجھے واقعہ یاد آ گیا. امیر سنت کی یادداشت کے حوالے سے لوگ ارے واہ, کیا آپ نے ماشاء اللہ اظہار بھائی, آپ تو بڑے چکر استم نکلے. نہیں, امیر سنت کی یادداشت جو جی ہے جی وہ پرانے اسلام بھائی کے حوالے سے بھی مطلب جس کا ایک دفعہ نام پتہ چل گیا تو وہ بھلے میرا جو تجربہ ہے, میرے بھی کافی سال کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا تو وہ نام سے ماشاء اللہ میں نے ان سے نام چینج کرنے کی درخواست کی تھی بہت ٹائم پہلے. صحیح تو انہوں نے پوچھا کیا نام ہے, میں نے بھائی اظہار. بولے بھائی یہ صحیح ہے. صحیح. اس کے بعد کافی دنوں کے بعد ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو پھر وہ اظہار کر کے ہی مجھے سبحان خفا اللہ کر دیا. ماشاء اللہ. ایک چیز اور یاد آ رہی ہے مجھے, اصحاب کہف کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں, جی وہاں پر ایک آیت ہے کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب اگر تم ان پر اطلاع پالو تو تم خوف زدہ ہو جاؤ گے, اسی طرح جی روب, ہاں روب میں آ جاؤ گے. تو امیر سنت کی جو حلقہ ہے نا, جب یہاں بیٹھتے ہیں, جہاں صحیح. ملاقات ہے, وہاں ایک ایسا ہی ماحول ہوتا ہے, روب روب والا آ- ماحول ہوتا ہے. مطلب وہاں امیر سنت کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں نہیں, یہ تو کوئی میں پریشر یا ایسی الحمدللہ کوئی ایسی چیز, اس کا تو میں لیکن وہ نے ایک ماحول ہاں ہوتا ہے. ہاں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ولایت کی نشانیوں میں صحیح ہے. صحیح. میں آپ کو بتاؤں, جس سے آپ روب کی بات کریں نا, واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن جو ہم اس وقت ایک قریب ہو جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سب سے جگری دوست جو ہے نا وہ یہی امیر سنت ہے, اور اس کے ہم دل کی ہر بات کہہ سکتے ہیں اور ہمیں بے خوف ہو کے کہہ سکتے ہیں. ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا, کوئی ہمیں اس سے نقصان نہیں ہوگا. تو جس سے بالکل جگری دوست ہوتا ہے, اس طرح کی جو ہے وہ قریب والے اسلام بھائیوں کی جو ہے ایک کنڈیشن بن جاتی ہے امیر سنت کے پاس سے. ایسا ہی. جی بھائی, ہمارے ساتھ وقاص بھائی بھی موجود ہے ماشاءاللہ. یہ بھی جو ہے کافی عرصے سے الحمدللہ انہوں نے بھی دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کیا, اور جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ انہوں نے درس نظامی مکمل کیا. ابھی بھی جامعۃ المدینہ کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو اور ماشاءاللہ امامت بھی فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث مبارکہ ہے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن او کما قال علیہ السلام. کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک, اپنے نبی کی محبت, دوسری اہل بیت کی محبت, اور تیسری قرآن کی قرات. جنید بھائی, آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ذات مبارکہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کی جو ہے وہ عملی تصویر جو ہے کامل طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے مریدین کو, متعلقین کو, محبین کو, متوسلین کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام کس طرح بھر بھر کے دیے ہیں, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا دیوانہ بنا دیا کہ آج کم عمر نوجوان لوگ جو ہیں وہ مدینہ منورہ کی یاد میں جو ہے وہ تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں. مدنی چینل پر ایسے بہت سارے مناظر آتے ہیں کہ بالکل نوجوان لوگ ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی یاد میں رو رہے ہوتے ہیں, آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. اپنے مریدین کے اندر آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتنی زیادہ جو وہ پیدا کر دی ہے. پھر جو دوسری بات حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اہل بیت کی محبت, تو آپ یہ چیز بھی کامل طور پر امیر علیہ سنت میں دیکھ سکتے ہیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے مریدین کے اندر جو ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں ان کی محبت کس طرح سے ڈالی ہے کہ آپ عطاریوں کو دیکھیں گے تو ان کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ادب, اعلیٰ درجے کی محبت جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے بھی اعلیٰ درجے کی محبت اور اعلیٰ درجے کا ادب جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اسی طرح انبیاء و رسول کے بعد جو ہے سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بعد مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر اسی طرح جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ قرآن کی قراءت سکھاؤ. تو اب آپ اس کے حوالے سے دیکھیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ بارہا اپنے مریدین کو, محبین کو, متعلقین کو اس کی جو ہے وہ
تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، اور بار بار آپ جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی قراءت جو ہے وہ درست انداز میں کی جائے، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے اور کوشش کی جائے، اور عمر کو نہ دیکھا جائے کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اب آپ کہاں سے پڑھیں گے، کس سے پڑھیں گے، نہیں، بلکہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنے اوپر لازم سمجھا جائے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو جو ہے وہ جس طرح سے کرنے کا حکم ہے اسی انداز میں اس کی قراءت کی جائے۔ اچھا، تلاوت قرآن والی بات تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تو بالکل عملی مظاہرہ آج ہو رہا ہے کہ رمضان مبارک چل رہا ہے، تراویح مساجد کے اندر ہو رہی صحیح، ہے، مساجد کے اندر آج تراویح پڑھانے والے جو ہمارے قراء اور تراویح پڑھانے والے جو ائمہ ہیں، ان میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے مطلب شہر کے اندر 70 یا 80% جو ہے نا وہ مدرسۃ المدینہ کے پڑھے ہوئے اطاری ہمارے حفاظ ہے، تو شاید بھیجا نہیں ہوگا۔ بالکل تو یہ بالکل جو محبت ڈالی نا قرات کی، اور وہ ایک مدارس کا جال بنا کر، یعنی مدارس کا ایک مطلب پورا کا پورا سسٹم بنا کر امت کو دے دیا ہے، جس سے ہر سال ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ فارغ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے وقاص بھائی نے جو فرمایا کہ صحابہ کرام علی رضوان کی محبت، جیسے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، یہ نعرہ الحمدللہ ایسا دیا ہے کہ بچہ بچہ اور اہل سنت میں یہ عام ہوتا چاہ رہا ہے نعرہ۔ یہ نعرہ بھی امیر سنت کا جیسے قرآن پاک کی آیت سے ہی لیا ہوا ہے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ماشاءاللہ، اسی سے یہ دیکھو حافظ ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہر بات قرآن پاک کی آیت سے پہنچتی ہے نا چیز وہاں سے لنک کرتی الحمدللہ۔ ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کا ادب سکھانے میں خاص طور پر جو امیر سنت نے ایک تحریک اٹھائی نا، حضرت امیر معاویہ اللہ رضی اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا تعالی بات عنہ کر کی محبت کے حوالے سے، صحیح۔ تو یہ آپ کا مطلب ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اگر آج کے دور میں قبلہ شیخ طریقت امیر سنت کے ان اوصاف کو دیکھ کر حکیم الامت واقعی میں کہنا چاہیے۔ کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی جو ذات ہے وہ ہے کہ جس نے عوام کو، عوام اہل سنت کو ان عقائد اور نظریات پر قائم رکھا اور لے کر آئے کہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات ہیں، معمولات اہل سنت کا بول بالا کر دیا، معمولات معمولات اہل سنت کا بول بالا کر دیا۔ مجھے یاد ہے میں فیضان مدینہ میرا خیال ہے میں 10 سال شاید 8 سال کا ہوں گا، تو میں فیضان مدینہ میں نے دادا ہمارے ہوتے تھے، وہ لے گئے ایک دفعہ نا، وہاں میں نے بیعت کی تھی امیر علیہ سنت سے۔ اچھا، 8-10 سال کی عمر میں؟ تو اچھا، اور اس بیعت کے فائدے نا یہ 40 سال کا اورنگزیب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ۔ میں نہیں بتا سکتا، تو اس لیے زبان ہی نہیں ہے، نہیں تو امیر علیہ سنت ماشاءاللہ یار۔ ہم نے جو بھی گفتگو کی یہ تو ایک یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑی بڑی بات ہے نا۔ آپ امیر سنت کی اگر قربت میں رہیں اللہ تعالیٰ تو آپ کو سعادت بخشے، تو امیر سنت بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بالکل جسے ہم اہمیت ہی نہیں دیتے وہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ الحمدللہ میں امیر سنت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا، تو امیر سنت نے جو ہے اپنی پلیٹ میں جو ہے وہ سالن ڈالا، اب تھوڑا سا ڈالا لیکن ڈالا جو نا کئی مرتبہ میں نے عرض کر دیا کہ آپ ایک ساتھ ہی ڈال لیتے اتنا سا، جب ڈالنا تو اتنی کیوں؟ تو میں فرمایا کہ میں نے عادت میری یہ ہے کہ میں 3 مرتبہ ڈالتا ہوں تاکہ طاق ادات پہ عمل ہو، مطلب کس کا ذہن جگہ کہ سالن ڈالنے میں بھی طاق ادات پہ عمل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے میں نے سالن بھی 3 مرتبہ ڈالا تاکہ طاق پہ عمل ہو، لیکن ہمارے اس طرح کبھی ذہن ہی نہیں جائے گا، لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر امیر اس سنت کا طرح کی بہت استقامت ساری امیر سنت بہت کی جو بہت باریکیاں ہیں، باریکی ہے۔ خفیہ تدبیر کے حوالے سے یہ یہ بہت سے بڑے ہاں، بڑے مطلب یعنی علماء، ابھی تک جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ زیادہ تر وہ باتیں جو قبلہ شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی اپنی ذات کے اندر یہ خوبیاں ہیں، صحیح، لیکن اگر امیر السنت کی خوبیوں کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو آپ نے امت کے اندر منتقل کیا، صحیح، یعنی عام لوگوں کے اندر منتقل کیا کہ آپ با فیض ہستی ہیں، صحیح، ٹھیک، کہ آپ کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ ہی کے اندر بند نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ میں چند ایک چیزوں کے اوپر آپ کو توجہ دلاؤں کہ امیر السنت نے امت کو کیا کیا چیزیں بطور تحفہ دی ہیں۔ صحیح، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا یہ اولیاء صدیقین کا طریقہ ہے۔ سبحان اور اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ خفیہ تدبیر کے بارے میں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، یہ کانسیپٹ یعنی یہ بہت سارے لوگوں کے لیے کانسیپٹ ایسا ہے کہ شاید امیر علیہ سنت کی زبان سے پہلے انہوں نے کبھی سنا ہی نہ ہو۔ بالکل اور آپ کو شاید یاد ہوگا
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، یہ امیر سنت کا ایک بیان تھا جی، ٹھیک، اور یہ بیان ہوا تھا ملتان اجتماع میں، ہاں بین الاقوامی اجتماع ٹھیک میں ہے، ہوا تھا جی بالکل جو ہمارا بین الاقوامی اجتماع ہوتا تھا صحیح ملتان میں. صحیح وہ کیفیت مجھے آج تک یاد ہے کہ جب وہ بیان کرنے کے بعد امیر سنت کے اوپر ایک رکت اور گریہ داری ہوئی تھی نا، صحیح وہ میں آج تک مطلب میں بھولا نہیں. وہ جی بالکل لوگ کے لوگ دھاڑے مار مار کر وہ رو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر. تو لوگوں کو، نوجوانوں کو اس چیز کا ذہن دینا. اچھا پھر دوسری ایک اور چیز جو امیر السنت کے اندر آپ دیکھیں گے نا، وہی جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا، عاجزی اور انکساری، اس کے اندر ایک چیز دیکھیں کہ آج دعوت اسلامی اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی کتنے ممالک کے اندر پہنچ گئی، مدارس بنا دیے، جامعات، علماء، دارالفتہ، مفتیان کرام، کتابیں، یعنی علمی کام، پھر FGRF، پھر مدنی چینل، یعنی ایک صرف شعبہ جات اور خدمات ہی کو اگر گننے کے لیے بیٹھے نا تو ٹائم درکار ہے. صحیح لیکن کمال ہے امیر علیہ سنت کو کہ جب آپ کوئی خوبی بیان کر رہے ہوتے ہیں دعوت اسلامی کی، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سارا کام دعوت اسلامی نہیں ہے، دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے، آپ کی دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے، یعنی میں نے یہ کر دیا، میں یہاں چلا گیا، پھر میں نے یہ کیا ہے. حالانکہ ہمارے یہاں بعض ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مطلب تھوڑا بہت اگر انہوں نے کچھ کر بھی لیا تو ان کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ مطلب اپنی جو ہے نا خصوصیات، صحیح. جو کوئی نہ بھی پوچھ رہا ہو تو اس کے سامنے خود اپنی خصوصیات رکھنا. جیسے لیکن کہتے ہیں نا فقیر نے یہ کیا جی فقیر نے وہ کیا. لیکن قبلہ شیخ طریقت کی یہ چیز جو ہے نا وہ دیکھی کہ نہیں، دعوت اسلامی آپ یہ کر رہی ہے، آپ کی دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے. اچھا ایک اور چیز، دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد امیر السنت نے ان ساری کی ساری چیز ہو گئی، یعنی یہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ افراد تیار کرتا ہے، افراد سازی، یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے. دعوت اسلامی بنائی، ٹھیک، لے کے چلے، اور اس کا ایک مرکزی مجلس شورا بنا کر ایک پورا کا پورا سسٹم بنا کر دے دیا تاکہ وہ کام مستقل بنیادوں کے اوپر چلتا رہے. اور افراد سازی یعنی وہ سارا کا سارا کام اپنے اوپر ہی نہیں رکھا، یہ ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے. اچھا پھر ایک اور مجھے چیز جو امیر السنت کی لگتی ہے نا، وہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو محبت آپ نے کود کود کے ڈالی ہے ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر، اپنے مریدوں کے دلوں کے اندر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اتنی بڑی کسوٹی ہے کہ کوئی آدمی نا وہ اعلیٰ حضرت پر آ ہی نہیں سکتا. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی کھری شخصیت ہے کہ ان کے اوپر آنے کے لیے اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے بندے کو خود 100% کھڑا ہونا پڑے گا. بالکل. ورنہ یہ کوئی اب آپ عقائد کے اعتبار سے دیکھ لیں، اعمال کے اعتبار سے دیکھ لیں، اور امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ تو اعلیٰ حضرت کے پھر ایسے عاشق ہیں کہ ان کا تو مشہور جملہ ہے کہ اعلیٰ حضرت تو میری آنکھیں بند. اور اچھا یہ بول سکتے ہیں جیسے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ آپ معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے جی عرب کے علماء نے کہا معجزات یہ ہم معجزات امیر سید سنت کی المرسلین. نیرز بول سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کرامتوں میں سے ایک کرامت. بالکل ہو جائے. مطلب آپ تو ماشاءاللہ جو چائے کہیں. اچھا جس طرح سے دیکھیں، ایک تو بطور بندہ عاجزی کے طور پہ کہہ رہا ہوتا ہے، جس طرح مثال کے طور پہ FGRF کا کام ہے، اب اس میں تو بظاہر امیر سنت خود چل کے یا اس طرح سے کر کے کام نہیں کرتے، لیکن اور بھی اب دیگر دعوت اسلامی کے ایسے کام ہے کہ اس میں تو امیر سنت کہہ بھی سکتے ہیں کہ میرے باقاعدہ اس میں نہیں جا پاتا. تو واقعی ایسا ہے جیسے قافلوں میں پہلے سفر کرتے تھے، اب نہیں کرتے، اب قافلے سفر ہوتے ہیں. امیر سنت فرماتا ہے کہ بھائی یہ دعوت اسلامی والے ہی کر رہے ہیں سب کچھ. اچھا ایک کام ایسا جو آپ ابھی تک خود کر رہے ہیں لیکن اس کا کریڈٹ بھی آپ نہیں لیتے، وہ کیا ہے؟ آپ کا تحریری کام. جیسے آپ رسالے لکھ رہے ہیں یا کتب لکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی جب بھی اعلان فرماتے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ پر مکتبۃ المدینہ کا ایک نیا رسالہ آیا ہے، بھئی آپ فلاں مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام یہ ہے، مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ اس کا نام یہ ہے، غصے کا علاج مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے. پہلے اس طرح سے آپ کے بیانات آتے تو اس میں فرماتے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ کا پہ ایک بیان ہے، اس کا نام یہ ہے، مکتبۃ المدینہ کا ایک بیان ایسا ہے. یہ نہیں فرماتے کہ میرا بیان ایسا ہے یا میری کتاب آئی ہے، میرا رسالہ ہے، میں نے لکھا ہے. اس طرح کے الفاظ میں نے تو نہیں شاید سنے. جس طرح سے آپ نے فرمایا عاجزی انکساری کی، اس طرح سے نا دلجوئی کی بھی بڑے واقعات ہیں مسلم کے. کئی مسلم میں آپ کو کئی صاحب ایسے ملیں گے جو فرمائیں کہ سنت نے میری اس طرح سے دلجوئی کی، اس طرح سے دلجوئی کی. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ میری سنت کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو میں نے میری سنت کو عرض کیا کہ میری بھانجی ہے 4-5 سال کی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے اب آپا سے ملاقات کرنی ہے، امیر سنت کے پاس جانا ہے.
تو امیر صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی صورت بنے گی تو ملاقات ہو جائے گی. تو میں امیر صاحب کو بغیر بتائے اسے جو ہے کراچی لے گیا. اور پھر اس وقت ایسا تھا کہ محرم الحرام کے ایام تھے, کافی رش تھا نا, تو ایسا سلسلہ نہیں ہو سکا کہ امیر سنت سے اس کی میں ملاقات کرا سکتا. ٹھیک ہے بھائی, میں کیا کہتے ہیں حیدرآباد واپس آ گیا. پھر کسی ذریعے سے امیر سنت کو میں نے بتایا کہ بھائی میری بھانجی آئی تھی ساتھ نا. تو امیر سنت فرمایا ہیں آپ نے بتایا نہیں. میں نے کہا وہ رش وغیرہ ایسا تھا تو یہ تھا. تو امیر سنت تو وہ کیا سوچ رہی کہ میں آئی حیدرآباد سے, امیر سنت نے ملاقات نہیں کی. تو میں نے کہا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پھر 2 دن بعد پھر امیر سنت سے کسی صوتی پیغام کے ذریعے رابطہ ہوا. تو امیر سنت فرمانے لگے کہ یار وہ جنید آپ کی بھانجی کا جو ہے نا میرے دل سے نکل نہیں رہا. تو میں نے کہا پاپا وہ تو چھوٹی سی ہے وہ نکل جائے گا. کہ وہ چھوٹی سی ہے لیکن میں تو بڑا ہوں, لیکن میرے جو ہے نا وہ دماغ میں گھوم رہی ہے, وہ آئی اور میں اس نے ملا نہیں تو مجھے پتہ نہیں کہ مزہ نہیں آ رہا. بولے دل میں جو نا عجیب سی وہ لگ رہا ہے کہ یار وہ آئی اور میں مل نہیں سکا, یار تو کیا گزری ہوگی. میں نے کہا میں بار بار اپنے ساتھ کیا کرتا, وہ چھوٹی بچی ہے, وہ بھول بھال گئی, کھیل کود میں لگی ہوئی اپنی, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. کہ نہیں یار اس کے دل سے نکل گئی لیکن میرے دل سے نہیں نکل گئی. تو ہمیں فرمایا یار کوئی صورت ہوگی آپ لے آؤ گے اس کو واپس. میں نے کہا ہاں بالکل, میں تو موقع چاہیے. تو ابھی فرمایا یا فلاں دن آپ, بلکہ کہا کہ دوسرے دن ہی بھائی آپ لے کر آ دو اس کو نا. اچھا میں گیا ایک اسلام آباد ساتھ, اور اپنی بھانجی میری بھانجی 4-5 سال کی تھی, میں اس سے لے کے امیر سنت کے فرمایا کہ میرے گھر آ جانا. میں امیر سنت کے آستانے پہ گیا تو وہاں پہ دیکھا تو اور بھی کافی سارے بچے آئے ہوئے. اب تھوڑا سا ایک ہوا کہ یار بلایا مجھے لیکن جو ہے سارے بچے جمع ہیں. لیکن جب وہ اندر گئے مجھ سے تشریف لائے تو سب سے پہلے میری بھانجی کو دکھایا, کہتا وہ ڈھونڈا بچوں میں, ہاں یہ اس کو اپنے پاس بٹھا لیا نا, اور بار بار اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں, اس سے پیار کریں. اچھا اور دیگر بھی بچے تھے, سب کو کر رہے تھے, لیکن جو توجہ امیر سنت میری بھانجی کو دے رہے تھے نا خصوصی طور پہ, تو وہ میں اس کے غم کا مداوع کرنا ہاں مداوع کرنا چاہ رہے تھے نا. اچھا اس کو تو ظاہر سے چھوٹی تو اس کے ذہن میں یہ باتیں بھی نہیں رہی. پھر جاتے جاتے پھر ہم نکلنے لگے تو مجھے مصافحہ وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے نا کوئی لفافہ دیا, اور پھر وہ لفافہ دینے کے بعد جب ہم لوگ باہر نکلے تو لفافے پہ لکھا ہوا تھا یہ میری بھانجی کا اور میرا آنے جانے کا کرایہ. تو مجھے نہیں پتا تھا, تو میں نے بولا, میں نے رابطہ کیا, میں نے کہا میرے پاس ہیں پیسے. کہہ رہے نہیں لیکن بلایا تو میں نے, اصل میں جو نا آپ سوچ رہے ہو کہ اور بچے آ گئے, لیکن صدر میں اصل میں آپ کی بھانجی تھی. اس محفل کی صدر جو تھی آپ کی بھانجی تھی. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں وہ پھر ہمیں سب فرمایا کہ اب میرے دل کو سکون ملا, ورنہ تو ایک جو خلش ایک ہوتی نا کسک, وہ میرے سے ختم نہیں ہو رہی تھی. میں کہہ رہا کسی طرح سے ختم ہو جائے گی. تو یہ الحمدللہ امیر سنت کی دل جوئی کے واقعات, ایسے کئی واقعات ہوں گے. اسی طرح سے میں چلوں تو ایک مرتبہ کیا ہوا, میں کھا رہا تھا گردانی, جسے ہم وہ کہتے ہیں کہ گڑ پاپڑی بھی کہتے ہیں. تو میں کھا رہا تھا, کھاتے کھاتے میں امیر سنت کے پاس چلا گیا. تو اس وقت کھانے کا وقت تھا. تو اچھا میں اپنے لیے خریدی تھی, اور میں کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں تھا کہ امیر سنت کو پیش کروں گا یا امیر سنت کو دوں گا, ایسا کوئی ذہن نہیں تھا. بس اتفاق سے جیب میں رکھی چلی گئی. اب کیا ہوا, اب جو امیر سنت کے ساتھ اسلام بھائی ہوتے ہیں تو ان کو میں نے دی, انہوں نے کھائی, ان کو مزے کی لگی. تو میں نے اس سے پوچھا امیر سنت کھاتے ہیں؟ فرمایا ہاں کھاتے ہیں, اور آپ دسترخوان پہ رکھ دینا. اب جب دسترخوان بچھا, کھانا کا وقت ہوا, تو میں نے وہ جو گردانی یا گڑ پاپڑی تھی امیر سنت کے سامنے رکھ دی. امیر سنت نے سارا کھانا کھا لیا. اب میں دیکھا, امیر سنت نے پوچھا بھی کون لایا, میں نے کہا میں لایا ہوں. سارا کھانا نہ کھا لیا, دعائیں ہو گئے. اب میرے دل میں ہوا یار دیکھو یار, میں نے اتنے محبت سے اتنے پیار سے رکھی, امیر سنت نے کھائی نہیں. ایک ہوتا ہے نا ذہن میں ہوتا ہے یار وہ رکھا بھی اور وہ بھی. تو جب کھانا کھا کے دعا کی نا, تو امیر سنت مجھے دیکھا اور ہمیں لگے یہ میں کھانے کے بعد کھاؤں گا. ان کو پتا تھا کہ اس کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یار میں نے دسترخوان پہ رکھا, خود بھی کرا لیکن یہ کھایا نہیں. تو فرمایا کہ یہ میں بعد میں کھاؤں گا, رات میں عموماً کھانے کے ساتھ میں چیزیں کھاتا نہیں ہوں, انشاءاللہ میں کھاؤں گا. تو یہ ہوتا ہے, ورنہ کہ ہمارے گمان بھی نہیں تھا کہ یار اس چیز کو نوٹ کریں گے. سمجھ لیں کہ اگر ہم بیٹھے رہیں, ساری رات بیٹھے رہیں, تو بھی امیر سنت کے عاجزی, ان کی ساری دل جوئی اور نہ جانے کون کو اوصاف جو ہے ختم نہیں ہو سکتے. پوری رات بھی اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں, اور سمیٹتے ہوئے بس یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ بلال صاحب وہ شعر پڑھیں, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا.